آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کام کرتے تھے وہ عملی کرتے تھے، کر کے دکھایا تب ہم اس کو سنت مانتے ہیں، ہم کرتے ہیں۔ تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ نہیں بولا، کبھی جو کام آپ نہیں کرتے تھے وہ کہتے بھی نہیں تھے کہ یہ کریں۔ سر بہت اچھا لگ رہا ہے آپ سے بات کر کے، میں تھوڑا سا بات کو بڑھاؤں گا۔ ایک اور کویسچن آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہم سب کو پتہ ہے جھوٹ بولنا بری بات ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے، لیکن پھر بھی ہم اپنی ڈیلی لائف میں یہ ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی کیا ریزن ہے؟ ہم کیوں نہیں اس چیز کو اپنے اندر لاتے کہ یہ غلط بات ہے، ہمیں یہ چیز نہیں کرنی چاہیے؟ لیکن یہ آپ کو بہت اچھا کوشچن ہے، کیونکہ میں آپ کو ایک حدیث سے ثابت کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، اس میں 2-3 خامیاں تھیں۔ تو انہوں نے آپ سے فرمایا کہ جی میرے اندر یہ خامیاں، تو آپ نے فرمایا کہ آپ کے اندر جھوٹ بولتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی جھوٹ بھی بولتا ہوں۔ انہوں نے کہا ساری خامیاں ایک سائڈ پہ، یہ ہے کہ ایک چیز میں بتاؤں گا اس پہ عمل کر لو، وہ نہیں کرنا۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا جی بتائیں۔ آپ نے فرمایا جھوٹ نہیں بولنا۔ اب وہ بندے نے وعدہ کیا کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا۔ صبح ہر روز جب بھی آپ کی محفل میں آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تو نے نماز پڑھی ہے، اب اس کو وہ چیز یاد ہوتی تو وہ کہتا ہے جی میں جھوٹ بول نہیں سکتا، تو کہتا نہیں، پھر مطلب اس کی رسپیکٹ یا ڈی گریڈ خود کو سمجھتا تھا کہ میری بےعزتی ہوگی۔ تو آہستہ آہستہ اس نے باقی خامیاں بھی چھوڑ دی، کیونکہ اس سے محفل میں یا وہ سوال پوچھتے ہوتے تھے اور وہ جھوٹ نہیں بولتا تھا۔ تو ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، جھوٹ سے نفرت ہونی چاہیے۔ ہم کوشش کریں، انڈیویڈول کوشش کریں، ہم کسی کو یہ نہ کہیں کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سٹارٹ کر دیں کہ ہم جو ہیں وہی ہیں۔ مطلب میں کہتا ہوں منہ پھٹ ہونا چاہیے بندے کو، جو دل میں ہے آپ کو کیا ہوگا، آپ ٹرائی تو کریں نا، کوشش کریں، اسٹریٹ فارورڈ ہونا چاہیے۔ چلیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ کچھ بھی نہیں کر لیں گے، چاہے آپ کو کسی کے خلاف بولنا ہے تو بولیں۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ہمیں جھوٹ بولنا بھی ہمارے جو معاشرہ ہوتا ہے، جو گھر ہوتا ہے، وہیں سے سکھایا جا رہا ہوتا ہے، تو کیا غلط تو نہیں ہوگا؟ بالکل غلط بھی نہیں ہے، ٹھیک بھی نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی والدین اپنی اولاد کو جھوٹ نہیں سکھاتا۔ ہاں یہ ضرور ہے، ہم آبزرو کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جی ہمارے ساتھ جھوٹ بولا جا رہا ہے، تو اس جھوٹ کے پیچھے کی بھی کچھ لاجک ہوتی ہے۔ بعض اوقات ہمیں اتنی رعایت دی گئی ہے، فرض کریں کہ اگر کسی کا کوئی قتل ہو رہا ہے، وہ بندہ مرنے کے قابل ہے، تب آپ جھوٹ بول کے اس کو چھڑوا سکتے ہیں۔ تو اٹس میں کہیں پہ ہمیں اسلام بھی اجازت دیتے کہ آپ جھوٹ بولیں، مطلب حرام تک بھی چلا جاتا ہے کہ آپ حرام بھی کھائیں، لیکن اس کی ریزن یہ ہو کہ بعض اوقات آپ جنگل میں ہیں یا اس جگہ پہ ہیں، تب آپ کو حرام بھی کھانا پڑے، اپنی جان کو بچائیں۔ تو اٹس مین ہم گھر سے کیا سیکھتے ہیں؟ گھر سے بالکل، گھر جو ماں ہوتی ہے وہ پوری فیملی کو کر رہی ہوتی ہے، وہ ایک اچھی ماں اچھے بیٹے پیدا کرتی ہے، اچھی اولاد پیدا کرتی ہے، اس میں نو ڈاؤٹ۔ لیکن جو جھوٹ ہوتا ہے یا اس طرح، آپ کی بات میں متفق ہو سکتا ہوں۔ سر میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمیں یہ بتایا جا رہا ہوتا ہے جھوٹ بولنا بری بات ہے، لیکن میں آپ کے سامنے ایک سین رکھتا ہوں کہ ایک بچہ ہے، اسے اس کے فادر نے اسی ٹائم پہ بتایا کہ بچہ جھوٹ بولنا بری بات ہے، گناہ ہے۔ اسی ٹائم پہ دروازے پہ باہر بیل ہو جاتی ہے، کوئی آ کے نوک کر، فادر بچے کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ باہر جا کے کہہ دو پاپا گھر پہ نہیں ہے۔ تو اب عملی طور پہ بچے نے جھوٹ کا سہارا لیا، اب اس کے ذہن میں یہ چیز آتی ہے کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے، لیکن پریکٹیکلی اس سے جھوٹ بلوایا گیا، اور یہی ریزن ہوتی ہے ہمارے ساری زندگی جھوٹ بولنے کی۔ کیا یہ غلط تو نہیں ہے؟ کیونکہ جو ہم نے پریکٹیکلی دیکھا ہے ہم اس کو اڈاپٹ کریں گے، نالج تو پیچھے رہ جاتا ہے۔ بالکل ہی ایسے ہے، اس کا بڑا افیکٹ پڑتا ہے کہ جب ہم عملی طور پہ نہیں کرتے۔ آپ اس سے بڑی ریزن کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کام کرتے تھے وہ عملی کرتے تھے، کر کے دکھایا تب ہم اس کو سنت مانتے ہیں، ہم کرتے ہیں۔ تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ نہیں بولا، کبھی جو کام آپ نہیں کرتے تھے وہ کہتے بھی نہیں تھے کہ یہ کریں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں، اگر گھر والے ہمارے جھوٹ بولتے ہیں اور ہمیں جھوٹ کے لیے سکھایا نہیں جاتا، مطلب اس مین کہ وہ کچھ کر کے دکھاتے ہیں، تو ہمارا اس کے اوپر فرق ضرور پڑتا ہے، اثر پڑتا ہے۔ یہ بات آپ کی ضرور ہے۔ تھینک یو ویری مچ گلزار صاحب، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے۔